السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض احمد اور آج ہمارے ساتھ ایک نہایت اہم شخصیت جناب حسن جعفر زیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حسن جعفر زیدی صاحب تاریخ دان ہیں اور دانشور ہیں۔ آج ہم ان سے ایک گفتگو کرتے ہیں جس سے ہمیں تاریخ سمجھنے کی، تاریخ جاننے کی اور تاریخ کے حوالے سے مختلف گوشوں پر ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب زیدی صاحب، شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ریاض صاحب، آپ سے ہمیشہ سے ایک بڑا تعلق رہا ہے تخلیقی حوالے سے، ادبی حوالے سے، اور ہماری تاریخ کی کتابوں کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعلق رہا ہے۔ اس میں میری بڑی خوشی ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ آپ سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے کام کے بارے میں اور اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ جو آپ کا ایک تو شعبہ تاریخ کا جو ہے، تاریخ پاکستان کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا کام ہے، وہ کیسے تکمیل تک پہنچا اور اس کا جو سلسلہ ایک جاری ہے، کچھ اس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے مزید تاریخ کے حوالے سے چیزیں ہیں اس پر روشنی ڈالیے۔ ریاض صاحب دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ جو لیٹ 60s اور ارلی 70s کا دور ہے پاکستان کا، وہ ہر شعبے میں، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ علمی ہو، خواہ ادبی ہو، ایک بڑا ولولہ انگیز دور ہے، جس میں ایک ہر فیلڈ میں ایک اگلی جہت پانے کی جو ہے نا وہ جدوجہد ہو رہی تھی۔ اس کو پھر بریک لگا ضیاء کے ماشاء اللہ میں 77 میں۔ تو اس وقت کے ایک بڑے سینئر صحافی تھے زاہد چودھری صاحب، جی جنہوں نے 50s میں نوائے وقت میں چیف رپورٹر کے طور پہ کام کیا ہوا تھا، جی جس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ نوائے وقت کے اداریوں سے حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ جی تو زاہد چودھری اس وقت بڑے سینئر صحافیوں میں سے تھے۔ جی پھر وہ سول اینڈ ملٹری غزل میں چلے گئے، اس کے بعد وہ لندن چلے گئے پاکستان ٹائمز کے وہاں کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہو کر۔ تو وہ واپس آئے تو یہ سیاسی اور علمی ولولہ انگیزی کا دور تھا 70s کا۔ تو جب یہ 77 ہوا ضیاء کا مارشاء اللہ لگنے کے بعد، تو ڈاکٹر مبشر حسن اس منصوبے کے محرک ہوئے، اور انہوں نے زاہد چودھری صاحب سے کہا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ مناسب طور پہ لکھی ہی نہیں گئی، اور آپ اس کے کیپیبل ہیں کہ آپ وہ سیاسی تاریخ لکھیں، کیونکہ زاہد چودھری صاحب بیسیکلی مارکسسٹ ویو رکھتے تھے تاریخ کے بارے میں، جزلیاتی مادیت کے بارے میں، تاریخی مادیت کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ انہیں کہا تو زاہد صاحب نے کہا کہ مجھے ایک معاون بھی چاہیے اس میں۔ تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے مجھے زاہد چودھری صاحب کے حوالے کر دیا، اور میں اس وقت جسٹ یوں کہیں کہ یو ای ٹی سے پاس آؤٹ کر کے پی ٹی وی میں جاب کر رہا تھا۔ اس منصوبے کا آغاز ہوا، اور شروع میں انہوں نے 1-2 والیوم اس کے لکھے ہوئے تھے پاکستان کی ایمرجنس کے حوالے سے، اور پھر ہم نے اس کو بہت ہی اس کا تناظر وسیع کر دیا۔ اس میں جو اوریجنل سورسز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اخبارات کو سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں پنجاب پبلک لائبریری بہت بڑا سورس تھا اخبارات کا۔ پرانے اخبارات کی فائلیں، سول اینڈ ملٹری گزٹ، پاکستان ٹائمز، نوائے وقت، امروز، ڈان، اس کا بہت اچھا کلیکشن تھا، اور تب سے تھا جب سے یہ اخبارات شروع ہوئے۔ تو اخبارات سے ڈیٹا لینا میرا کام تھا، پھر زاہد صاحب کو دینا، پھر وہ اس کا انالیسس کرتے، اور یہ پھر سلسلہ ہمارا کئی سال تک چلتا رہا، جس میں یہ پورا جو انیشل پیریڈ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، جسٹ بیفور پاکستان، ایمرجنس آف پاکستان سے لے کے ابتدائی ایام جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ہیں، اس میں پہلی 2 جلدیں ہماری ہیں پاکستان کیسے بنا، جی تیسری جلد ہے کشمیر پر اور پاک بھارت تنازع کے اوپر، چوتھی جلد ہے انیشل پیریڈ میں ہی لیاقت، وہ پہلے وزیر اعظم اور قائد اعظم کے درمیان جو
ایک اختلاف کی صورت لوگوں کو نظر آئی اس پر. اور پھر پنجاب کی ایک ایمرجنگ مڈل کلاس جو بیوروکریسی میں تھی اس کا، اور اردو اسپیکنگ جو بیوروکریسی انڈیا سے آئی تھی ان میں بھی کانفلکٹ تھا. تو پنجابی مہاجر تضاد کے نام سے اس ٹاپک پہ شاید واحد کتاب ہے جو ہماری 4تھی جلد ہے. 5ویں جلد ہے پنجاب کے مسلم پنجاب کا سیاسی ارتقاء. 6ٹھی جلد ہے سندھ کے بارے میں، سندھ کا تاریخی پس منظر اور ابتدائی دور میں ان کے صوبائی اپنے جو اختیارات ہیں ان کے بارے میں. 7ویں جلد ہے ہماری بلوچستان کے بارے میں، وہاں بھی تاریخی پس منظر اور ابتدائی دور میں جو ان کے اپنے صوبائی اختیارات جن کو قومی مسئلہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، خود مختاری کا مسئلہ کہا جاتا ہے، اس کا آغاز پاکستان کے پہلے دن سے ہی کس طرح ہوا. 8ویں جلد ہماری صوبہ سرحد جس کو کہتے تھے پختونخوا، اس کے بارے میں ہے. 9ویں اور 10ویں جلد جو ہے وہ بنگال کے بارے میں ہے، کیونکہ پاکستان کا زیادہ بڑا حصہ آبادی کے اعتبار سے تھا تو اس پہ پھر ہم نے 2 جلدیں لکھی، ایک تاریخی پس منظر پر اور ایک پاکستان بننے کے فوراً بعد کے ابتدائی 4-5 سال پر. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدا ہی سے ان کے حقوق اور ان کے جو اختیارات ہیں ان پہ کس طرح سے قدغنیں لگنی شروع ہوئیں، اور وہیں سے بیج بو دیا گیا تھا ان کی علیحدگی کا. 11ویں جلد ہماری ہے اسلامائزیشن پر، یہ جو ضیاء الحق کے دور میں ضیاء دور جو شروع ہوتا ہے. جی، تو اسلامائزیشن کی ایک تاریخ ہے جو پاکستان بننے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، فرقہ واریت اور اسلامائزیشن. تو 11ویں جلد ہے ہماری انٹرنل اسلامائزیشن پر، اور 12ویں جلد ہے ہماری ایکسٹرنل اسلامائزیشن پر. اسے یوں کہیں کہ اسلام کے نام پر ہم نے ایک اینگلو امریکن دفاعی جو ارینجمنٹ تھا اس کا حصہ بننے کے لیے ہم اس کا حصہ بنے. فار دی کنٹینمنٹ آف کمیونزم، اسلام کے نام پر ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ کس طرح بنے امریکہ کے لیے. تو یہ 12 جلدیں ہیں، یہ مین موضوعات یہ ہیں. ادارہ مطالعہ تاریخ کا یہ آپ نے ایک مختصر سی جو اور یہ تاریخ جو ہے 89 سے پبلش ہونا شروع ہوا اور 1999 تک 10 سال میں یہ 12 جلدیں شائع ہو گئی. اس کے علاوہ اپنے سلطنت عثمانیہ پر بھی کچھ اشاعت کی ہیں، کچھ تاریخی مرتب کی ہیں کچھ چیزیں. جی، پھر خیال آیا کہ یہ جو دور جس میں ہم نے یہ لکھنا شروع کیا ہوا تھا، جس طریقے سے تاریخ کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے حکمران طبقوں کی طرف سے، اور جس طرح سے تاریخ کے بارے میں ایک ایلوسیو ایک دیا جاتا ہے تصور جو حقائق سے بہت کٹا ہوا ہوتا ہے، یا کچھ فیکٹس آپ لے سکتے ہیں اس میں، کچھ فریگمنٹس آپ لے سکتے ہیں ہسٹری کے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فریگمنٹڈ ہسٹری، لیکن اس فریگمنٹ کو ٹوٹیلٹی بنا دیا جاتا ہے پھر. تو اس حوالے سے پھر فیصلہ ہوا کہ ہم جو مسلمانوں کی سیاسی تاریخ ہے وہ بھی لکھیں. اس پر بھی کوئی کام پاکستان میں کیا بر صغیر میں جی ہاں، اردو میں بہت کم ہوا تھا، اس طرح جامعیت کے ساتھ شاید کام نہیں ہوا. تراجم تھے. عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد نے دارالترجمہ بنایا تھا، پھر اسی طرح سے یہ شبلی نعمانی نے جو دارالمصنفین اعظم گڑھ میں بنایا. سو تراجم ضرور تھے، لیکن انالیٹیکل بیس پر، تحقیقی بنیادوں پر کوئی کام اس پر اس طرح سے نہیں ہوا تھا. سو وہ پھر ہم نے شروع کیا، اور اس میں پہلے میں یہ بتا دوں جو آپ نے اہم پوچھا ہے کہ عثمانیہ کے 600 سال جو ہیں اس پر صرف ایک کتاب تھی ڈاکٹر محمد عزیر کی، جی، جو دارالمصنفین اعظم گڑھ نے شائع کی تھی، اور وہ بھی کوئی 60-70 سال پہلے کی ایک کتاب تھی. اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی. لیکن اگین وہی کہ ایک یک طرفہ طور پہ تاریخ کو اپنے عقیدے کی اینک کے طور پہ دیکھتے ہوئے لکھنا ایک الگ بات ہے، جو کہ ڈاکٹر محمد عزیر نے جب ان کا عقیدہ اور تاریخ آپس میں آمنے سامنے آتے ہیں تو وہ پھر عقیدہ ان کا حاوی ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ دوسرا تھا. ہم نے آبجیکٹیولی بالکل معروضی طور پر حقائق کو دیکھا اور اس کا جدلیاتی تاریخ کے حساب سے تجزیہ کیا. تو وہ 600 سال کی تاریخ پر 4 جلدیں ہیں ہماری، جس میں کنٹمپریری یورپ، کیونکہ جب ان کا آغاز ہوتا ہے
تو یہ طاقتور ہیں یورپ میں، یورپ والے ڈرتے ہیں ان سے، اور آہستہ آہستہ پھر یورپ ترقی کی طرف بڑھتا ہے، وہاں رنائسانس آتی ہے، تحریک علوم جس کو کہتے ہیں، جدید سائنس آتی ہے، صنعتی انقلاب آتا ہے، فرینچ ریولوشن آتا ہے، اور وہ سارے پروسیس میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ایک بالکل ہی کایا پلٹ ہو جاتی ہے یورپ کی. لیکن ان کا معاملہ وہیں رہتا ہے جو قرون وسطیٰ کا دور ہم جس کو کہتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی بھی ملتی ہے اس میں کہ عثمانیہ کا عروج کیسے ہوا، پھر زوال کیسے ہوا، اور ان کے کنٹمپریری یورپ کا صنعتی عروج کیسے ہوا، اور وہ کالونیل پاور کیسے بنا. ان کی مدد سے ہم انہیں وہ اچھا، دیکھ سکتے ہیں یعنی اس سے اس کے آپ کو تناظر میں. یورپ کی تاریخ بھی مل جاتی ہے اس میں. اس تناظر میں ہم یورپ کی کیونکہ تاریخ کو 4 بھی. جلدیں ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. جی اچھا، ان دنوں میں ایک پاکستانی ڈرامہ جو چل رہا تھا ارطغرل، تو وہ بھی عثمانیہ عہد کا ایک کردار ہے. تو ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ بتائیے کہ وہ کردار تاریخی اہمیت اس کی کیا ہے، یا وہ تاریخ میں کس طرح سے اسے آپ دیکھتے ہیں؟ تاریخ کی اس میں 2 صفحے ہیں اس کے. اچھا، 2 صفحات ہیں. محمد عزیر کی کتاب میں بھی 2 پیج ہیں، جی. اور ہماری جو کتاب ہے اس میں بھی 2 پیج ہیں. اچھا. سو اس کو ڈرامائی تشکیل دیتے ہوئے اس کی 700-800 قصے بنائی گئیں. جی. اور وہ پھر بہت حد تک تصوراتی یا بہت حد تک اپنے یہ جو اردوان صاحب ہیں جب یہ پاور میں آئے تو ان کی کوشش رہی کہ یہ کسی طرح سے خود کو ایک عثمانیہ کا ریوائولسٹ، یعنی عثمانیہ آیا پسندی کی طرف جاتے ہوئے اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بنائیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے پھر اس ڈرامے کو اسپانسر بھی کیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا ترکی سے بھی اپنا ایک گہرا تعلق ہے ذاتی طور پہ. تو میرے بیٹے کی بڑی پہلی جو وائف ہیں وہ ترکی سے ہیں. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ آپ یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس ڈرامے کا. یہ بھی ہے، لیکن وہ پاکستان کی آڈینس زیادہ تھی اس کے. جی، یہاں پاکستان میں بہت مقبول ہوا. جی ہاں، یہاں تو باقاعدہ اس کے اسٹیچو بھی لگائے گئے. جی ہاں، بعض جگہوں پر. اچھا، اب تھوڑا سا ہم تاریخی حوالے سے ہی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ انسانی تاریخ میں جو تاریخ لکھنے کا آغاز کب ہوتا ہے، اور پہلا باقاعدہ مورخ جسے تسلیم کیا جاتا ہے، اسے ذرا اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا. جی، یہ ہیروڈوٹس اور جوزفس جی اہم نام ہیں جنہوں نے رومن امپائر کے اوپر لکھا. اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹڈ ہسٹری تو نہیں، لیکن نظموں میں، گیتوں میں اورل ہسٹری ہم ایک الگ سے دیکھتے ہیں کہ جس میں مثلا یہاں مہا بھارت، رامائن، گیتا، یا اسی طرح سے چائنیز کے ہاں. تو لیکن ہسٹری کیا ہے کہ اس کو ڈاکومنٹڈ طور پہ بطور تاریخ کے لکھنے کا کام جو ہے اس میں یہ 2 شخصیات ہی ہیں نمایاں. لیکن اس کے بعد پھر بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے. یہ جو 7ویں-8ویں صدی کے بعد کی تاریخ ہے مسلمانوں کی، اس کے مورخ خود مسلمان ہیں، اور یہ اپنا ہی اوریجنل سورس ہیں، اور بہت ڈاکومنٹڈ طریقے سے ملٹی والیومز میں ہیں، طبری سے لے کے ابن خلدون تک، ابن اثیر، بلازری، باقدی، مسعودی. یہ ایک پوری ہمیں نظر آتی ہے کھیپ کی کھیپ، اور یہ آبجیکٹیو ہسٹورینز ہیں. یہ ہمارے ہاں آگے چل کے بات ہوگی تو اس پہ بات ہوگی کہ کیسے تاریخ کو دیکھتے ہیں ہم. یہ تاریخ پرکھنے کے بنیادی اصول کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں ایک تو تاریخ کو سمجھا جاتا ہے نیریٹو. جی. اور بہت حد تک تاریخ لکھی بھی اسی حوالے سے گئی. جی. کہ آپ واقعات بیان کرتے جائیں. تو انالیٹیکل اپروچ نہیں تھی اس میں. پہلا شخص جو ہے ابن خلدون آتا ہے. ابن خلدون کو جس نے، جی ہاں، اس نے پہلی مرتبہ تاریخ کو بطور سائنس کے تجزیہ کرنے کی کوشش کی، کہ اس نے تاریخ کو ایک
بیانیہ یا نیریٹو ایک واقعات کا لکھی تاریخ اس نے بھی ویسے ہی ہے، لیکن جو مقدمہ اس نے لکھا ہے وہ پہلی ڈاکومنٹ ہے جسے آپ فلاسفی آف ہسٹری کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تاریخ کی ایک اپنی بھی سائنس ہے۔ اس میں وہ پھر ان مادی حالات کو لے کے آتا ہے کہ وہ تاریخ پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، کسی علاقے کی جو سوشیو اکنامک کنڈیشنز ہیں قبائل کی، ان کا کیا رول ہے، اور جو سیٹلڈ علاقے ہیں یعنی جو ریور ویلیز ہیں جہاں پہ سلطنتیں بنی ہوئی تھیں، دجلہ و فرات ہے، نائل ہے، انڈس ویلی ہے، سو یہاں پہ جو تہذیبیں ایمرج ہو گئی تھیں، ان کا رہن سہن، ان کی سیاست، قبائلی علاقوں کی سیاست، اور پھر قبائل جب ان علاقوں میں آئے تو ان کی سیاست پھر کیسے تبدیل ہوئی، تو وہ ان سارے عوامل کو کاؤنٹ کرتا ہے جس میں عصبیت ہے، عداوتیں ہیں، پھر مقامی جو ذرائع پیداوار ہیں اور جغرافیائی حالات ہیں۔ وہ ایک کوئی 700-800 صفحے کا جو مقدمہ ہے، پرولاگ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اور اس کا ترجمہ پرنسٹن یونیورسٹی نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انٹرنیشنلی ایک بہت ہی اہم ڈاکومنٹ سمجھی جاتی ہے، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ تاریخ کو تجزیہ کرنے کا کام پہلی دفعہ ابن خلدون نے کیا۔ اس کے بعد بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر تاریخ نیریٹو کے طور پر ہی لکھی جاتی رہی۔ تاریخ کو انالیٹیکل طور پہ دیکھنے کا کام پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو یورپ میں جب رینائسانس آتی ہے تو اس کے بعد پھر مارکس نے تاریخی مادیت کے نام سے تاریخ کے مادی محرکات کو دیکھتے ہوئے تاریخ کو کیسے سمجھنا چاہیے، ہسٹوریکل مٹیریلزم۔ ہسٹوریکل میٹیریلزم، جی ہاں۔ تو یہ جو ہسٹوریکل مٹیریلزم میں سے ذرا تھوڑا سا ناظرین کے لیے تفصیل سے ذرا بات کرتے ہیں، جی ہاں، تو کیونکہ اس پر بہت زور دیا گیا اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے بلکہ اسے ایک بنیادی ذریعہ سمجھا گیا کہ اگر انسانی تاریخ کے نشیب و فراز کو سمجھنا ہے تو وہ ہسٹوریکل مٹیریلزم کی مدد سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے نا، اس میں جو لفظ مٹیریلزم ہے وہ بذات خود اس بات کی تشریح جو ہے وہ کرتا ہے کہ ہر گروہ، ہر قبیلہ، ہر علاقہ، اس کے مادی مفادات جو ہیں وہ اس کو ڈرائیونگ فورس کے طور پہ، ایک محرک کے طور پہ کام کرتے ہیں دوسرے علاقوں پر حملوں کے لیے، وہاں سے دولت حاصل کرنے کے لیے، پھر دولت حاصل ہو جانے کے بعد جو مادی حالات بدلتے ہیں ان کے، اب مثال کے طور پہ یہی لے جائیں، یہی ارطغرل، یہ سینٹرل ایشیا کے خانہ بدوش قبائل ہیں، لیکن یہ جب آ کے ایک چھوٹی سی پہلے پرنسپیلٹی بناتے ہیں، جو ان کے پہلا فاؤنڈر ہے عثمان، اور اس سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی جاگیر ان کو ملتی ہے، یہ خانہ بدوش قبائل سے چھوٹے سے جاگیردار بنتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی ریاست عثمان بناتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایکسپینڈ کرتی ہے اور پھر یہ ایک عالمی سطح کی پاور بن جاتے ہیں۔ سو کوئی بھی سیاسی یا موروثی خاندان جو ہے وہ ازلی اور ابدی خاندان بادشاہت کے لیے نہیں ہوتا، تو مادی محرکات کردار ادا کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے، کس موٹیویشن کے تحت آپ کسی علاقے سے نکلے۔ وہاں پہ اس وقت تاتاری الغار ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں قبیلے، لوگ نکل کے کوئی انڈیا آ گئے، کوئی ادھر چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے۔ سو مادی حالات جو ہیں وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں، یا اس کے ذریعے آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے جس سے آپ اپنا ایک تاریخ میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی مادی محرکات ہی بنیادی طور پہ کردار ادا کرتے ہیں، اس میں عقیدہ نہیں کاؤنٹ کرتا۔ ایک ہی عقیدے کے لوگ ایک دوسرے کے جس طرح گلے کاٹتے نظر آتے ہیں ہمیں تاریخ میں، تو عقیدہ بنیاد اتحاد کی اور اختلاف کی نہیں بنتا، بلکہ جو مادی محرکات ہیں وہ بنیادی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اینگل سے جب تاریخ کو دیکھیں تو پھر چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ جی ہاں، ورنہ جیسے تو آپ دیکھتے ہیں عیسائیت میں بھی جس طریقے ہاں سے جی ہاں، اسے استعمال کیا گیا، بلکہ میں یہ کہوں گا
کہ ہمارے استاد زاہد چودھری صاحب کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی ایبسٹریکٹ آئیڈیالوجی یا کوئی بھی آئیڈیالوجی، ایون مارکسسٹ آئیڈیالوجی، مارکسسٹ بلاک میں اتحاد نہیں کر سکی. یعنی پرو رشیا پرو چائنا دو گروپ تھے، اور دونوں جگہ سے چھپ کے آنے والی کتابوں پر لکھا ہوتا تھا دنیا بھر کے محنت کشو ایک ہو جاؤ، لیکن خود چین اور روس ایک نہیں تھے. سو بات یہ ہے کہ بنیادی ڈرائیونگ فورس جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کے اپنے میٹیریل انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں پھر. اور اس حوالے سے پھر یہ ایک ہے کہ آئیڈیالوجی اور میٹیریل انٹرسٹ مل کے بھی ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ بھی ہے اپنی جگہ. لیکن ہسٹری کے اندر جو فورسز کام کر رہی ہوتی ہیں، اس میں ڈرائیونگ فورس بیسیکلی میٹیریل انٹرسٹ ہوتا ہے. جی اب اسی میں اور ایک دو مثالیں دے دوں. جی جی. یہی تاتاری دور جو ہے، اس میں سینٹرل ایشیا سے یہ نکلے، کیونکہ وہاں اس نے ان کا رہنا، ان کی تنگ ہو گئے تھے، تو یہ نکلے پھر وہاں سے، اور سلطنت دہلی انہوں نے قائم کی، خاندان غلامہ یہ غوری کے. اور پھر سینٹرل ایشیا پر ان کا کنٹرول تاتاریوں نے لے لیا. تو یہ ایک طرح سے سیف ہیون میں آئے یہاں، ورنہ ان کا شاید انٹینشن نہیں ہوتا یہاں کے حملے. یہ پنجاب تک آیا تھا محمود غزنوی، اور اس سے آگے کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا جانے کا. لیکن جب سینٹرل ایشیا میں ان کا رہنا دو بھر ہو گیا، تو پھر یہ سیف ہیون کے طور پر آئے. اور یہاں جب سلطنت دہلی قائم کر لی، تو پھر وہ جلال الدین خوارزم شاہ، وہ جب چنگیز خان سے شکست کھا کے انڈس پار کر کے ان کے علاقے میں آ کے ریفیوج لینے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کو دھتکار دیتے ہیں، اس کی ہیلپ نہیں کرتے، بلکہ ایک جگہ ناصر الدین قباچہ جو سندھ کا تھا، خاندان غلامہ کا، وہاں کی سلطنت کا بادشاہ، اس کی باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے اس سے لڑائی کے نتیجے میں وہ یہاں سے فرار اختیار کر کے ایران کے راستے واپس آذربائیجان جو ہے چلا جاتا. یعنی ان کا مادی مفاد یہ تھا کہ ہم نے اس کو پناہ دے دی تو چنگیز خان آ کے ہمیں بھی تباہ کر دے گا، انہوں نے اس کو بھی. اسی طرح سے جو بابر کا آنا ہے سینٹرل ایشیا میں، آل تیمور کی جو سلطنتیں تھیں، سمرقند، بخارا، ان کو پڑ گئے ازبیک. اور اچھا پھر جب ایک نئی وگر کے ساتھ کوئی پاور آتی ہے نا، اس کو جو سیٹلڈ ہوتے ہیں نا لوگ، وہ اس طرح اتنا فیس نہیں کر سکتے. ازبک نئے ایمرج ہوئے بڑی ٹرائبل فورس کے ساتھ، اور انہوں نے آل تیمور کی سلطنتیں، بادشاہتیں سینٹرل ایشیا سے ختم کرنی شروع کی. بابر وہیں کا تھا، سمرقند میں 2 دفعہ اس نے حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، دونوں دفعہ ناکام ہوا. اور ازبکوں کے پریشر کو فیس کرتے کرتے فائنلی یہ وہاں سے نکلا اور کابل میں آیا، اور پھر کابل سے نکل کے ہندوستان آتا ہے. اور جو اس کے ساتھ آتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اب واپس چلیں. اس نے کہا میں تو واپس جانے کے لیے نہیں آیا، میں نے تو اب ادھر ہی رہنا ہے. سو اس طرح سے میٹیریل کنڈیشن جو ہیں وہ آپ کو ہسٹری کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. یہ چند مثالیں میں نے دی آپ کو. بلکہ آپ برطانیہ کا بھی دیکھیں، جو اس کا دنیا پر مختلف جگہوں پر پھیلنا اور سارا، وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہی ہے. اچھا، ایک تھوڑا سا اسے ایک اور پہلو سے ہم اسے دیکھتے ہیں. جو تاریخ لکھی جاتی ہے اور جب اس میں بہت زیادہ مبالغہ کیا جاتا ہے مختلف ملکوں میں، مختلف قوموں میں، تو ان کے پیش نظر ایک بات ہوتی ہے کہ اس سے ہمارا ملکی قومی جو مورال ہے عوام کا، وہ اپ ہوگا مبالغے سے. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ حقیقی صورتحال ہے. خود پاکستان بھی، ہندوستان بھی، ہم اور باقی جگہوں پہ پوری دنیا میں ہم یہ صورتحال جو ایک نیشنلزم کو جو وہ مطلب ابھارا جاتا ہے. نیشنلزم ایک اور چیز ہے. جی، میں نیشنلزم کو اس سے الگ کرتا ہوں. ہمارے ہاں جب عقیدے کی بنیاد پر آپ اس کا، ان چیزوں کا، اس کو مبالغہ کرنے کا پیچھے بھی ایک موٹیو ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ یا ایک گروہ یا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو دوسرے طبقوں یا دوسرے علاقوں کے حقوق کو ڈینائی کرتا ہے. اچھا، وہ ڈینائی اگر وہ براہ راست کرے
تو اس کا پھر جواز نہیں بنتا نظر آ رہا ہوتا. وہ پھر اس طرح کا ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے کہ جناب کوئی بنگالی نہیں، کوئی سندھی نہیں، کوئی بلوچی نہیں، کوئی پٹھان نہیں، کوئی پنجابی نہیں، سب مسلمان ہیں، سب پاکستانی ہیں. اور پھر اسلام کے نام پہ تاریخ کے کچھ حوالے دے کے پھر اتحاد اور امہ کے تصورات پیش کر کے بنیادی طور پر ان کے جو حقوق کے مطالبات ہوتے ہیں اس کو ڈینائی کرنا مقصد ہوتا ہے. یہ معاملہ صرف یہاں ہی نہیں، اس سے پیچھے جائیں. نہیں لیکن یہ پوری دنیا میں اسی طرح سے، انڈیا میں بھی بالکل ایسے ہی ہے. میں اس طرف ہی آ رہا ہوں. جی اب کا انڈیا نہیں، پارٹیشن سے پہلے کا انڈیا. وہاں پہ مطلب اس کو ہم کہیں گے کہ ایک ایبسٹریکٹ تھیوری بلڈ کی جاتی ہے جی لوگوں کے مفاد کو یا ایک خاص مخصوص طبقات یا گروہوں کے مفادات کو یا ان کے مطالبات کو یا حقوق کو ڈینائی کرنے کے لیے. اس وقت انڈین نیشنلزم کو پروموٹ کیا گیا، اس کے گرد بلڈ کی گئی. پھر ہسٹری کے بھی کچھ فریگمنٹس اٹھا کے ثابت کیا گیا کہ انڈیا تو شروع سے ہی ایک بڑا نیشنلزم، اور یہ پوری دھرتی جو ہے ماں، یہ جو ہے بھارت ماتا کی جائے، اور یہ سارا اس زمانے میں بلڈ کرنا شروع کیا گیا. مقصد یہ تھا کہ یہاں جو دوسری کمیونٹیز ہیں، جس میں مسلمان خاص طور سے سب سے بڑی کمیونٹی تھے، پھر دلت تھے، وہ جو اپنے لیے تحفظات مانگ رہے تھے، ان کو ڈینائی کرنے کے لیے یہ ایک بلڈ کیا جاتا ہے. سو یہ ہمیں 47 سے پہلے کا جو 100 سال کا دور ہے اس کے اندر بھی نظر آتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک نیریٹو جو اس کا باقاعدہ ایک مقصد ہوتا ہے، جیسے ہندوتوا ہے. ہاں جی، اس کا جو نعرہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ہم تھوڑا سا لائٹ سا بھی گفتگو کرتے ہیں. زندگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سب سے مشکل سوال ہے آپ کا. میں اپنے تناظر میں دیکھوں تو زندگی میں انسان بنیادی طور پہ تو ایک سروائیول آف دی فٹیسٹ کے طور پہ شروع کرتا ہے. بعض جدوجہد کے راستے کو زیادہ ایگریسولی فالو کرتے ہیں، بعض میڈیوکر سٹائل سے فالو کرتے ہیں، بعض پیسیولی کر رہے ہوتے ہیں. سو لیکن ہے یہ ایک لائف از لائک اے چیلنج، جس میں آپ کو ظاہر ہے سروائیول کے لیے آمدنی بھی چاہیے، آپ کو روٹی کپڑا مکان بھی چاہیے، اور بنیادی ضرورتوں کے بعد پھر ایک مقابلے کی دوڑ کے اندر ہماری سوسائٹی میں چونکہ ایک طبقاتی معاشرہ ہے تو غریب مڈل کلاس بننا چاہتا ہے، مڈل کلاس اپر مڈل کلاس بننی چاہتی ہے، اپر مڈل کلاس ایک بہت بڑی سرمایہ دار کلاس یا فیوڈل کلاس بننا چاہتی ہے. اور اس کے بعد پھر اب گلوبل کیپٹلزم کے دور میں تو وہ گلوبل لیول کا کیپٹلسٹ بننا چاہتا ہے. تو یہ تو ایک زندگی کے مختلف دھارے ہیں جس میں انسان اپنے انداز سے راستہ اختیار کرتا ہے. اور بعض اوقات آپ کے پاس چوائس ہوتا ہے، بعض اوقات چوائس نہیں ہوتا. سو یہ ہے ایک عمومی، باقی پرسنل حوالے سے بات بھی الگ بات کر سکتے. اچھا، اب کامیابی کا تصور آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کامیابی بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. بالکل. کہ کسی نے بہت پیسہ کما لیا وہ کامیابی ہے، بہت جائیدادیں بنا لی وہ کامیابی ہے، ذاتی سکون حاصل کر لیا وہ ایک کامیابی ہے کہ آپ نے بہت دولت بہت جائیدادیں نہیں بنائی لیکن وہ بنانے کے باوجود بھی سکون نہیں ملتا، پریشانیاں اور بلکہ بڑھ جاتی ہیں. مفادات کا ٹکراؤ آپ کو مزید زیادہ پریشانیوں کے اندر الجھا دیتا ہے. اور یہ اب ایک دوسری اپروچ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ اپنے سکون اور اپنی ہیپینس کی طرف توجہ دیں اور اس طرف زیادہ نہ بھاگیں. پھر ایک ہے کہ آپ علمی اور ادبی اور یہ جو فنون ہیں ان کو اپنے لیے کامیابی کا راستہ بناتے ہیں. اس میں آپ میں ایک اچھا افسانہ نگار، ایک اچھا شاعر، ایک اچھا مصور، ایک اچھا محقق، ایک اچھا مورخ بننے کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کی ایک ریکگنیشن ہو. اصل میں سم ہاؤ ریکگنیشن کہیں نہ کہیں انسان کی ایک کمزوری ضرور ہے. وہ خواہ عام
ذاتی تعلقات میں ہو یا کسی بھی تخلیقی میدان میں ہو یا دولت کے میدان میں ہو. یہ ایک ہمارے ایگزسٹینشلسٹ جو دوست تھے اور ہیں اب بھی کچھ، ان کی تھیوریز میں یہ مباحث ہوا کرتے تھے کہ بنیادی کامیابی انسان کی کیا ہو سکتی ہے، کیا ہونی چاہیے. وہ اپنی بینگ کے اندر زیادہ ہیپی رہے گا یا اپنی بینگ سے بیونڈ نکل کے جو ہے چیزیں ان کو فالو کرے گا، ان کا پرسوٹ کرے گا، تو وہاں پہ وہ کامیابی حاصل کرے گا. تو ایک بڑی ہی ریلیٹو ٹرم ہے. ناظرین، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے فوراً بعد واپس آتے ہیں.